اگر آپ قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو اعراب کے متعلق جاننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر اعراب بدل جائیں تو معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ آئیے سیکھتے ہیں قرآن پاک کی وہ علامات جو آپ کی تلاوت کو درست اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی اعراب میں سب سے پہلے ہوتی ہیں بنیادی حرکات۔ قرآن مجید میں 3 بنیادی حرکات ہیں، یعنی ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش۔ حرکات حرکت کی جمع ہے اور یہ جس حرف پر آ جائیں اس حرف کو متحرک کرتے ہیں۔ حرکات کو یوں سمجھ لیں کہ حرف ایک جسم ہے اور اس کے اوپر آنے والے حرکات ان کی آواز، جیسے پڑھیں گے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ چلیں حرکات سے ایک لفظ بناتے ہیں۔ جیم زبر جا، عین زیر ای، دونوں کو جمع کیا تو بنا جاعی۔ اب تیسرا پڑھیں گے لام پیش لو، جاعیلو، جاعیلو۔ اب دوسرے نمبر پر آتا ہے تنوین۔ تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں۔ تنوین جب ادا کرتے ہیں تو اس کے آخر میں ہلکی نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش اون۔ مین کے بعد ہم سیکھیں گے کھڑی حرکات، یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ کھڑی حرکات آواز کو لمبا کرتی ہے۔ بنیادی حرکات اور کھڑی حرکات میں یہی فرق ہے کہ کھڑی حرکات والا حرف بنیادی حرکات والے حرف سے تھوڑا لمبا ادا کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے 2 گنا، جیسے با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، 2 حرف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ کھڑی حرکات کے بعد پڑھیں گے جزم۔ جزم کی علامت دال نما جیسی ہوتی ہے۔ جزم کو سکون بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ حرف کو ساکن کر دیتا ہے۔ خالی حرف کو ساکن کہتے ہیں، یعنی پہ جس پر کوئی حرکات نہ ہو، اسی لیے جزم جس حرف پر ہوگا اس کی آواز کو یہ دبا دے گا۔ جزم کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس حرف پر جزم ہوگا اس سے پچھلا حرف اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ جیسے اس میں دیکھیں با پر جزم ہے تو با سے پہلے حمزہ ہے، حمزہ با کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب۔ ابھی ہم نے جزم سیکھا، اب آگے ہم سیکھتے ہیں تشدید۔ اس کا بنیادی کام کسی حرف کو 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، یعنی جب ایک حرف پر تشدید آ جائے تو وہ حرف ایک بار پچھلے حرف کے ساتھ مل کر ساکن یعنی آواز کے بغیر اور دوسری بار اپنی حرکت زبر زیر اور پیش کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر با پر تشدید ہے تو با سے پہلا حرف حمزہ، حمزہ با کے ساتھ ملے گا، حمزہ زبر با اب، با زبر با اب با، حمزہ زیر با اب، با زیر بی اب بی، حمزہ پیش با اب، با پیش بو اب بو۔ ایک لفظ بناتے ہیں تشدید سے، خا زبر فا خف، فا زبر تا فت، خف فت۔ یہاں پر فا مشدد یعنی کہ 2 بار پڑھے جانے والا حرف، کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے تو تشدید والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، اور یہ تھوڑا رک کے اور اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ بھی پیدا ہوتا ہے، جیسے خف، خا زبر فا خف، فا زبر تا فت، خف فت، خف فت۔ تشدید کے بعد مدہ کے متعلق کچھ جان لیتے ہیں۔ مدہ آواز کو زیادہ کھینچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جس حرف پر مدہ آ جائے اس حرف کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آدم، قرآن، یہاں پر آدمہ کے الف اور قرآن کے الف پر مدہ تھی، اس لیے ان کو ہم نے لمبا کر کے پڑھا ہے۔ اعراب مکمل ہو چکے ہیں، اب ہم سیکھیں گے غنہ اور وقف، کیونکہ ان کے متعلق جاننا بہت ہی ضروری ہے، یہ بہت ہی بنیادی اصول ہیں۔ پہلے غنہ کے متعلق جان لیتے ہیں۔ غنہ ناک سے نکلنے والی آواز کو کہتے ہیں۔ یہ آواز خاص طور پر نون اور میم میں پیدا ہوتی ہے، اور جہاں نون یا میم پر تشدید ہو وہاں غنہ کو واضح طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ آئیے مثال سے سمجھ لیتے ہیں، جیسے ان، یعنی حمزہ اور نون کی درمیانی آواز ناک سے ادا ہوگی، ان۔ ایک مثال اور سمجھتے ہیں، ثم، ثم،
یعنی تا اور میم کی جہاں پر ملاپ ہوتا ہے ان کی درمیانی آواز ناک سے ادا ہوتی ہے۔ ثم غنہ کے بعد ہم سمجھیں گے وقف۔ وقف کا مطلب ہے قرآن پڑھتے ہوئے کسی لفظ پر رکنا یا ٹھہرنا۔ وقف کرتے وقت آخری حرکت اکثر ساکن ہو جاتی ہے، آواز کو مکمل کر کے روکا جاتا ہے، یعنی آخر پر جو زبر زیر یا پیش آتی ہے اس کو ادا نہیں کیا جاتا، صرف اس کا جو حرف ہوتا ہے اس کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر لفظ ہے رحیمی، یعنی میم پر زیر ہے، جب وقف کریں گے تو میم کی زیر نہیں ادا ہوگی، ہم پڑھیں گے رحیم۔ اسی طرح لفظ ہے نستعین، تو یہاں پر نون پر پیش ہے، لیکن جب ہم وقف کریں گے، رکیں گے، ٹھہریں گے تو نون کی پیش ادا نہیں کریں گے، یہ بن جائے گا نستعین۔ آج کے سبق میں ہم نے اعراب سیکھے، غنہ اور وقف کے متعلق سیکھا۔ اس کے بعد اب ہم باقاعدہ ناظرہ پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ فی امان اللہ۔